السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کوکا ریویوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو ناظرین، ڈرامہ سیریل عداوت کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ریحان بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سچ کہتے ہیں کہ لوگ یادیں بس یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ وہ یہ سب ماریا اور اریبہ کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ماریا تو چلی جاتی ہے۔ اریبہ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ ریحان یہ کہتے ہیں کہ بچو اور اپنی شادی کی پکس دیکھ کر کہ وہ کتنی اچھی تھی، وہ میرا کتنا ساتھ دیتی تھی، بچو کیسے مجھے سمجھ لیتی تھی، میری تکلیف اس سے برداشت بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک طرف تو وہ تھی اور دوسری طرف اریبہ ہے۔ اریبہ اس سے بالکل مختلف ہے، جو کبھی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ بجو ایسی نہیں تھی، بہت اچھی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، مجھے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی تھی، لیکن یہ بات اریبہ سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہے کہ اگر وہ اچھی تھی تو مجھ سے شادی کی ہی کیوں؟ آپ اس کے یادوں کے سارے اپنی لائف گزار دیتے ہیں۔ میں تو کر کے تھک گئی ہوں، سارا دن میں نور کی اور آپ کی کرتی رہتی ہوں، لیکن آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ میں غلط ہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا تو میں نے نہیں کہا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ تم اس کی برابری کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ معاف کرنے والوں میں سے تھی، ہر بات کو درگزر کرتی تھی اور ہمیشہ بڑوں کی عزت کرتی تھی، لیکن تم ہمیشہ مجھے غلط ہی سمجھتی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ بس کریں آپ، میں آپ کی لو سٹوری سننے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں تھک چکی ہوں یہ باتیں سن سن کے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب آپ کو میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو رہے، نہیں تو مجھے میری امی کے گھر چھوڑیں۔ میں تھک چکی ہوں آپ لوگوں کی کر کر کے۔ اس کی امی بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ریحان بیٹا بس کرو، آپ لوگوں کی لڑائی کی آوازیں باہر تک آ رہی ہیں، بچوں پہ کیا اثر پڑے گا، آپ لوگوں کو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ امی میں نے تو صرف اور صرف بچوں کی بات کی تھی، بات کا پتنگر تو یہ اریبہ بنا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ہی غلط ہوں، ہر بار میں ہی آپ لوگوں کو غلط لگتی ہوں۔ اسی طرح سے اریبہ کو فات کال کر کے کہتا ہے کہ اریبہ بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے ساتھ میری لڑائی ہو رہی تھی تو وہاں کی کوئی فوٹیج CCTV پولیس کے ہاتھ آ گئی ہے، انہیں اب یقین ہو گیا ہے کہ اس میں کوئی اور بھی ملوث ہے۔ انہوں نے صاف صاف دیکھ لیا ہے کہ اس میں جو جھگڑا ہو رہا تھا اس پہ گولی جو چلی، پھر میں بھی وہاں پہ موجود تھا۔ وہ کہتے ہیں ہے کہ اب کیا ہوگا؟ اس میں تو میری بھی فوٹیج آ گئی ہوگی، اب میرا کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، میں سنبھال لوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو بہت پریشان ہوں، اگر یہ بات ریحان تک آ گئی تو وہ مجھ سے بہت زیادہ غصہ ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی یہ سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کا شکریہ، آپ نے میرا ابھی تک بہت ساتھ دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی آپ میرا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح سے بیوی باجی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی، وہ انکسار کو برباد کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اب میں کچھ ایسا کروں گی جس سے میرے بھائی اسے آفس سے نکال دیں گے اور وہ اس لڑکی سے دور ہی رہے گا۔ جب وہ اسے دور ہو جائے گا تو اسے بھولنے کی پوری کوشش کرے گا اور یہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ اس طرح سے وہ اس کے لیپ ٹاپ سے اس کی امپورٹنٹ فائل ڈیلیٹ کر دیتی ہیں، لیکن یہ بات اسے معلوم نہیں ہوتی کہ اس کا ڈیٹا ڈل ہو گیا ہے۔ لیکن جب وہ آفس جاتا ہے وہاں پہ عزت سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو عزت دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر سارا کا سارا ڈیٹا گیا تو گیا کہاں؟ میں نے تمہیں اتنا امپورٹنٹ کام دیا تھا اور ساری کی ساری فائلز غائب ہیں۔ انکسار، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ سنبھال کے رکھا تھا، مجھے بھی یہ کمپنی اتنی عزیز ہے جتنی آپ کو ہے۔ بھائی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ عزت کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس پہ چلا کے گھر واپس چلے آتے ہیں، لیکن گھر آتے ہیں تو ماریا کو اس بات کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ ماریا کہتے ہیں کہ آپ کو انکسار بھائی سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ہو سکتا ہے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا کسی نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہو، انکسار بھائی کی غلطی نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کسی کی سازش ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ تم تو اس کی طرفداری نہ کرو، اس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا ہے، کون ایسی سازش کر سکتا ہے؟ کسی کو ہمارے آفس کے بارے میں کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ انکسار کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ سب بات دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ تمام مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔